نے میں دیکھا ایک غریب صحابی آئے، اللہ کے رسول نے اشارے کے ذریعے فرمایا ان صحابی کو بٹھاؤ، جبکہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، جبکہ بات کرنا بھی جائز نہیں، لیکن رسول کی شان ہی کچھ نرالا ہے۔ بٹھاؤ ان کو۔ جمعہ کے خطبہ ایک ٹاپک پہ دے رہے تھے، جو ہی غریب صحابی کو دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون ہی بدل دیا کہ غریب کی سہایتا کرنے سے، غریب کے ساتھ، غریب کے سپورٹ میں رہنے سے اور غریبی کو دور کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ میرے اسلام کے بیٹوں اور بیٹیوں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی سنت کو جس مزاج سے پڑھنا چاہیے اس مزاج سے ہم پڑھیں۔ کس میدان میں ہمارے نبی نہیں تھے؟ سیاست کی میدان لیجئے، تجارت کی میدان لے لیجئے، ڈاکٹری کی میدان لے لیجئے، کتاب الطب بھرا پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح گھریلو ماحول کو آپ لے لیجئے، اسی طرح اللہ کے رسول کو جوانی کو لے لیجئے، جوان کے لیے نمونہ ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی اور اماں خدیجہ یا اماں عائشہ کی زندگی دیکھ لے، وہ نمونہ ہے۔ کوئی اگر تجارت بزنس مین بننا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے حبشہ کی تجارت کی، شام کی تجارت کی، بحرین کی تجارت کی، ایک ساتھ تجارت کی، شیار مارکیٹ بھی کیے، الگ سے بھی تجارت کیے، اور اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بھی کاروبار کیا اللہ کے رسول نے۔ 40 سال سے پہلے اگر رسول کی زندگی اٹھا کر دیکھیے تو دیکھیے اللہ کے رسول تجارت کس طرح کیے۔ مکہ کے 10 بڑے مالداروں میں سے ایک مالدار حضرت خدیجہ تھی۔ اللہ کے رسول کو آفر کی، یا محمد تم اگر شام ملک میں میری مال کو لے کر جانا چاہتے ہو، میں اپنی طرف سے بالکل تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کچھ غریبی ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نہ کسی بھی صورت میں مسلمان اگر ترقی کرنا چاہیے تو علم کی میدان میں، اسی طرح سیاست کے میدان میں جو گندی اور خراب ناپاک سیاست چل رہی ہے اس کو دور کرنا پڑے گا رسول کی سیاست کی مشن کے ذریعے، قرآن اور حدیث کی سیاست کی مشن کے ذریعے اس خرافات کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان بزنس میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ بس 2-1 منٹ کے اندر میں اپنا تجربہ سنا رہا ہوں۔ آپ جائیے ممبئی میں جا کے دیکھیے، بڑی بڑی جتنی ہوٹلیں تمہیں نظر آئے گی یا رہنے کے لیے جتنی بلڈنگز وغیرہ نظر آئے گی، کوئی نہ کوئی گجراتی بھائی کا ہوگا۔ ہندوستان کے زمین کے اندر اگر سب سے مالدار کوئی اسٹیٹ ہے تو مسلمانوں کے اعتبار سے وہ ہے گجرات کا علاقہ۔ کچھ جگہ ایسی ہے کہ ٹرین کے ذریعے آپ بغیر رومال باندھے ہوئے ناک میں چل نہیں سکتے، فیکٹریوں کی بدبو کی وجہ سے۔ چوراہے جہاں آتی ہے، ہمارے یہاں تو لکھا ہوا ہوتا ہے بدرپور کا راستہ یہ ہے، کریم گنج کا راستہ یہ ہے، اسی طرح بالیا کا راستہ یہ ہے، ہیلاکاندی کا راستہ یہ ہے، وہاں وہ چیزیں نہیں ملے گی۔ 70 80 بینر ملے گی، فلاں کمپنی ادھر جائیں گے ملیں گی، فلاں کمپنی ادھر جاؤ ملے گی، فلاں کمپنی ادھر جاؤ ملیں گی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اکثر ہمارے نوجوان جو مسلمان ہیں وہ تجارت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ دنیا والوں کے ساتھ نظر میں نظر ملا کر گجرات کے مسلمان، آپ باہر ممالک میں جائیے، کینیڈا میں جائیے، آپ سری لنکا میں جائیے، افریقہ میں جائیے، انگلینڈ میں جائیے، 90% جو مالدار مسلمان ملیں گے کہیں اور کے نہیں، وہ کہا کہ وہ صرف گجرات کے ہیں۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے رسول کی سنت کو پکڑ لیے کہ تجارت کرنا ہے۔ میں پھر بھی آپ لوگوں کو پھر کہہ رہا ہوں، تمام نوجوانوں سے، اکثر میں علماء کو دیکھ رہا ہوں، آپ اللہ کے رسول کی 40 سال کے پہلے کی زندگی پڑھیے، کہاں اللہ کے رسول نے تجارت نہ کی ہے۔ تجارت کے مقصد کے لیے اللہ کے رسول نے کہاں کا سفر نہیں کیے۔ ارے 7 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے چچا نے آپ کو لے کر شام کا سفر کے لیے روانہ ہو گئے، تجارت کے لیے، بیچ راستے سے واپس آ گئے۔ وہ نعمت جو مسلمانوں کی تھی، وہ نعمت جو اسلام کی تھی، اسلام کی نوجوانوں کی تھی، اب دنیا کے اندر جتنی ممالک کے اندر اسلام پہنچی، وہ کئی غرض میں سے، کئی مطالب میں سے ایک غرض یہ بھی تھا، صحابہ تجارت کی غرض سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور اسلام کو زندہ کیے، بلکہ مکے سے مدینہ میں اسلام پہنچا وہ بھی تجارت کی غرض سے، مکے سے مدینہ میں پہنچا۔ آج اس نعمت سے ہم دور ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے بچے
دماغ سے زیادہ دماغ ہے، ٹیلنٹ والے بچے پڑھنے کے بعد 10 سال 20 سال 15 سال نوکری کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ میرے بیٹوں، اگر نوکری نہ ملے تم لگ جاؤ تجارت میں۔ یہاں پر راڑی لگا کر چائے بیچنا یہ بھی تجارت ہے، منڈی لگا کر یہاں سبزی بیچنا بخدا یہ بھی تجارت ہے۔ جب ہندوستان کا پرائم منسٹر چائے بیچ کر سب سے بڑی گدی میں بیچ سکتا ہے، وہ شرم کی بات نہیں ہے تو ہم چائے بیچنے میں کیا شرم ہوگی؟ دوسروں کی چوری کرنا، لوٹ مار کر کے کھانا، اس سے تو 1000 گنا بہتر ہے کہیں ریڑھی لگا کر چائے بیچو یا سبزی بیچو۔ خدا کی قسم اگر دل میں تڑپ ہو، اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں بھی کیا کریں گے، کروڑ پتی ارب پتی بنا دے گی، لیکن ہمت ہونا پڑے گا۔ یہ صرف نوکری کے چکر میں، معاف کیجئے گا، بالکل میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ نوکری کے چکر میں اپنی جوانی کو برباد مت کریے۔ اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ہے، نہ ملے اللہ نے خدا داد گاڈ گفٹڈ کچھ صلاحیتیں ہیں، اس کو کام میں لگائیے، تجارت کریے، بزنس کیجئے، جو بھی مناسب ہے آپ کر لیجئے۔ اگر بدرپور میں نہ ہو کریم گنج میں جائیے، کریم گنج میں نہ ہو آپ ہوجائی میں جائیے، ہوجائی میں نہ ہو آپ ممبئی میں جائیے، جہاں مناسب ہو آپ کاروبار کیجئے۔ آپ لوگوں کے کریم گنج کے بھائی بہت ہے جو ممبئی میں گئے تھے، ہوٹل میں کام کیے تھے، ہوٹل میں ہانڈی وغیرہ مانجے تھے، پھر وہی ہوٹل خرید لیے تھے، آج کروڑوں میں وہ لوگ کھیل رہے۔ ایک دو مثال نہیں، ہزاروں کی مثال آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے، تجارت۔ اللہ تعالیٰ امت کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔